بابو لال ایک غریب کسان اپنے چھوٹے سے گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے پاس صرف چھوٹی سی زمین تھی جس پر وہ محنت سے کھیتی کرتا اور اپنے خاندان کی روزی روٹی کماتا تھا۔ زمین محنت مانگتی تھی، لیکن بابو لال کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی اور کام کے لیے جا سکتا تھا۔ بابو لال کی بیوی رکمنی ایک حساس اور مضبوط عورت تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، لیکن اندر سے اس کی آنکھوں میں ایک گہرا درد تھا۔ زندگی کی مشکلاتوں کو ظاہر کرتا تھا۔ رکمنی کا خواب تھا کہ اس کے بچے کو اچھی تعلیم اور ان کا مستقبل کامیاب ہو۔ بابو لال اور رکمنی کے 2 چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹی گڑیا اور ایک بیٹا چنٹو۔ گڑیا اب کچھ سمجھنے لگی تھی اور چنٹو تو بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن اس کے چھوٹے قدموں اور معصومیت میں ایک نئی امید تھی۔ بابو لال صبح صبح اپنے کھیت میں کام کرنے جاتا اور رکمنی گھر کے کام میں مصروف رہتی تھی۔ گڑیا اپنے اسکول کی کتابیں پڑھتی اور چنٹو اپنے کھلونے لے کر کھیلنے جاتا۔ ایک دن گڑیا اپنی ماں کے ساتھ کھیتوں کے پاس سے جا رہی تھی۔ تبھی گڑیا نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ کیا ہماری زندگی بھی کبھی بدلے گی؟ ہمیں بھی ایک اچھا گھر ملے گا اور پاپا کو بہت سارے پیسے؟ رکمنی مسکرا کر بولی، ہر کسی کا اچھا وقت آتا ہے، ہمارا بھی آئے گا، بس ہمیں محنت کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ محنت ہی ہمارے خوابوں کو پورا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بات رکمنی بڑے بھاری دل سے کہہ رہی تھی، کیونکہ رکمنی اور بابو لال کے لیے ہر دن ایک نیا بوجھ تھا۔ فصل نہ ہونے کے برابر ہو رہی تھی۔ کبھی تو زیادہ بارش کی وجہ سے فصل خراب ہو جاتی تو کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصل سوکھ جاتی۔ ایک دن رکمنی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا، بابو لال، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ بابو لال نے سوچا کہ ابھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی فیس دے سکے، لیکن اس کی بیوی کے لیے کچھ کرنا ضروری تھا۔ بابو لال نے کچھ گھر کا سامان بیچ دیا اور رکمنی کو گاؤں کے ایک چھوٹے سے ہسپتال لے گیا۔ گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال میں رکمنی کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں پرانی بیماری تھی، لیکن تھوڑی سی دوائیوں سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بابو لال نے سوچا کہ اب وہ اپنی زندگی میں کچھ نیا شروع کرے گا۔ رکمنی کو تھوڑا آرام ملا اور گڑیا نے اسکول کے لیے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا شروع کیا۔ بابو لال نے بہت محنت کی تھی، لیکن فصل بہت کمزور ہوئی اس بار۔ بابو لال گندم کی بوری لے کر گھر کی طرف بڑھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ گندم بیچ کر نہ تو گھر کے اخراجات پورے ہوں گے اور نہ ہی بچوں کی پڑھائی، اور جو قرضہ بھی ہم نے لیا ہے وہ بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ بابو لال کی بیوی ایک مضبوط اور سمجھدار عورت تھی۔ بابو لال گھر آ کر رکمنی سے کہتا ہے کہ اس بار کی گندم کی کٹائی بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو نہ تو ہم قرضہ ادا کر سکیں گے اور نہ ہی گھر کے اخراجات اور نہ ہی ہمارے بچوں کی تعلیم۔ رکمنی بڑی سمجھداری سے بابو لال کو سمجھاتی ہے کہ کیوں نہ اس بار ہم گندم کی فصل کے بجائے سبزیوں اور پھلوں کی کھیتی کریں۔ اگلے ہی دن بابو لال گندم لے کر گاؤں کے بازار چلا گیا۔ وہاں پر اپنے باقی کسان بھائیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس بار گندم کے بجائے سبزیوں اور جوار کی کھیتی کریں۔ اس کھیتی بیج، جوار اور سبزیوں کی تھی۔ اس بار بابو لال اور ان کے دوستوں نے کافی محنت کی
اور ان کی محنت رنگ لے آئی۔ سبزیوں اور جوار کی فصل کافی اچھی اور زیادہ مقدار میں ہوئی۔ بابو لال اور اس کے دوستوں نے پہلی بار سبزیوں کی کھیتی میں کامیابی حاصل کی تھی۔ سبزیوں کی کھیتی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا بازار لگایا جہاں ان کی کھیتی کا سامان بکتا۔ بابو لال اور اس کے ساتھیوں کی محنت رنگ لے آئی۔ اس کی زندگی میں آج وہ سب کچھ تھا جو پہلے اس کے پاس نہیں تھا۔ بچوں کی پڑھائی اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے اچھے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ گڑیا نے اپنے اسکول میں کافی اچھے نمبر حاصل کیے۔ اب گڑیا کے خواب اور بھی بڑھ گئے تھے۔ پاپا سے کہتی ہے کہ میں ایک دن بہت بڑی ڈاکٹر بنوں گی، اور اسی طرح بابو لال کی زندگی کی کافی مشکلات کم ہو گئی۔